صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین یعنی نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے میرے بعد کوئی بھی نبی لوگو۔ جی ایس اے چودھری صاحب، آپ نے بتایا تھا مجھے کہ آپ وہ شخص ہیں جس نے دو ایک لوگوں کو قادیانی بنا دیا تھا، دعوت دے کر ان کو ان کی بیعت وغیرہ کروا دی تھی، ان کی رکنیت وغیرہ کروا دی تھی۔ آپ خود نہیں جانتے تھے کہ یہ قادیانیت کیا بلا ہے، جس عقیدے کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن آپ نے لوگوں کو، ایک دو شخصوں کو آپ نے قادیانی کر دیا۔ جب آپ کینیڈا آئے اور یہ سوشل میڈیا کی برکات شروع ہوئیں تو آپ نے اسٹڈی کیا یا سوال جواب کیے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو خود گمراہی کی رہا ہے جس کی طرف میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ تو پہلا جو جھٹکا لگا آپ کو، آپ کی سوچ کو، وہ کس بات سے لگا؟ کہاں سے آغاز ہوا تحقیق کا اور غور و فکر کا، جب آپ نے سوچا کہ یہ تو وہ راہ نہیں ہے، مجھے غور کرنا چاہیے؟ عقائد کی وجہ سے یا کچھ معاملات کی وجہ سے یا اخلاقیات کی وجہ سے یا کریکٹر ان کا دیکھ کر، کہاں سے ابتدا ہوئی اس کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری بڈی، جو بھی سن رہے ہیں میرا میسیج، سب کو میرا سلام۔ عمر بھائی، آپ کا جو آپ نے سوال ہے کہ میں نے اس کلٹ کو کیوں چھوڑا، دیکھیں میں نے جب پہلا انٹرویو کیا تھا تو اس کے بعد میں نے اپنی ماں جی سے بات کی تو ماں جی کہنے لگے کہ آپ نے تو یہ کہا ہے کہ جی مرزا صاحب نے نبی کا کلیم کیا ہے، تو یہ آپ نے بڑی بری بات کی ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ہم تو صرف مرزا صاحب مانتے ہیں اور امام مہدی مانتے ہیں۔ بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بعد میں وہ کہنے لگے کہ امام مہدی بھی نہیں مانتے، ہم تو اس کو صرف مرزا صاحب مانتے ہیں۔ تو ماں جی کے نزدیک مرزا بھی کوئی مذہب ہے، تو یہ حال ہے قادیانیوں کا سبھی کا، تو ہمیں پتہ نہیں تھا جب ہم پاکستان میں تھے۔ جب میں نے مثلا میں نے دو قادیانیوں کو بھی مثلا دو مسلمان بھائیوں کو قادیانی بنایا، لیکن الحمدللہ انہوں نے جلدی اس کلٹ کو چھوڑ دیا جب علماء نے ان کو سمجھایا کہ یہ تو کھلا کھلا کفر ہے۔ میں نے ان کو کیسے قادیانی بنایا، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، میں گیا ربوہ لے گیا، وہاں جا کے لنگر کھانا دکھایا اور میں نے کہا دیکھو جی یہاں کا اس طرح کا کوئی انتظام دنیا میں ہے۔ اب دنیا نہ وہ جانتے تھے نہ میں جانتا تھا، تو انہوں نے کہا جی اس طرح کا تو نظام دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ لنگر کھانا دیکھ کے اور وہ دو چار جو بلڈنگیں تھیں ہمارے چھینے ہوئے چندے سے انہوں نے جو بنائی ہوئی ہیں، وہ بلڈنگیں دیکھ کے وہ گاؤں کے بیچارے لوگ تھے تو انہوں نے سوچا شاید یہی دین ہے۔ تو میں تحقیق کر کے وہ نہیں ہوئے تھے، نہ میرے پاس کوئی علم تھا، بس وہ میں ان کو لے گیا اور وہ بلڈنگیں دیکھ کے کلٹ کے اندر آ گئے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے یہ دو چار رسمی کے شعر آتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی اس کلٹ کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا کوئی مرزا قادیانی کی ہم نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں، نہ کسی نے پڑھائی ہیں۔ کسی مربی نے کبھی آ جانا گاؤں میں تقریر کر دینی یا علاقے میں، تو سنی سنائی باتیں۔ جب میں کینیڈا آیا میں نے ان عہدیداروں کے ساتھ کام کیا، یہ جو مین ان کے امیر وغیرہ ہیں، اور جب میں نے ان کے طلاقوں کا حال دیکھا، ان کی بد زبانی آپس میں دیکھی، ان کے جو کیسز دیکھے، تو ان سبھی کو دیکھ کے مجھے لگا کہ یہ کلٹ ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب سوشل میڈیا کو استعمال کیا تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کھلا کھلا کفر ہے۔ تو جو مین جس بات پہ میں نے اس کلٹ کو چھوڑ دیا وہ یہ تھی کہ مرزا مسرور احمد نے ایک لیٹر لکھا تھا جماعت کو، جس میں یہ تھا کہ اب اس کو نبی نبی کہتے ہوئے مرزا قادیانی کو جھجک محسوس نہ کریں۔ تو اس پہ میں نے سوال کیا انصر صاحب کو کہ یہ نبی ہے؟ وہ کہنے لگے جی یہ نبی ہے۔ تو میں نے کہا جو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ جی وہ کافر ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو اس لیے اس کلٹ کو مانتا تھا کہ دنیا ہمیں کافر کہتی ہے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔
تو آپ کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق تو یہ گجرانوالہ سیالکوٹ حافظ آباد کے 4 بندے رہ جاتے ہیں مسلمان، باقی تو سارے کافر ہو جاتے ہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. بعد میں جب میں نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں تو یہ مرزا بشیر الدین محمود اور کی تحریر بھی میری نظر سے گزری، تو یہ تو دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں. تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، ہم سمجھتے تھے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم کسی کو نہیں کہتے، ہم بڑے پیسفل ہیں. تو اس طرح کی جب باتیں میرے سامنے آئیں اس کے بعد میں نے کتابیں وغیرہ پڑھنی شروع کر دی، سوشل میڈیا پہ علماء کو سننا شروع کر دیا. تو الحمدللہ یہ کھلا کھلا جو کفر ہے اس سے اللہ پاک نے میری جان چھڑا دی. جی ماشاءاللہ ایس ایچ چودھری صاحب، آپ کی بات سن کے بڑا مزہ آیا. آپ نے اچھا کیا، چھوٹی چھوٹی آڈیوز میں بات بیان کر دی ہے. اچھا، آپ پہلے تو ان کا آپ نے کریکٹر دیکھا، جس کریکٹر کا ان کو بڑا مان ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان تو سارے دہشت گرد ہیں، مسلمان تو سارے بدکار ہیں، زانی ہیں، اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں. ہم تو بڑی پیسفل کمیونٹی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ان کا کریکٹر آیا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ یہ پاکستان میں تو اکھ چپائے نہیں سی رڑک دیتے، اتنے پگیاڑ بڑے پھر دین. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نے سٹڈی کیا تو بھی آپ کو شاک لگا کہ یہ تو لوگوں کو کافر کہتے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. تو ان 2 باتوں کو لے کر آپ نے غور و فکر کرنا شروع کیا. اگلی بات میں اگلی آڈیو میں سوال کرتا ہوں. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے پھر ان کے تمام عقائد اور معاملات کو جان کر سٹیپ لیا، یا 2 3 4 موٹی موٹی باتوں کو دیکھ کر ہی آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ نہیں نہیں یہ تو وہ عقیدہ نہیں ہے؟ آپ نے عقائد کی باتوں کو جا کے پرکھا، جانا. یہ عام طور پر ہمارے ساتھ یہاں پر جتنے ساتھی قادیانی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں غور کریں نا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، غور کریں نا نبوت جاری ہے نا، اس پہ عقائد پہ گفتگو کریں. تو آپ نے اس طرح کے عقائد کو پرکھا، یا آپ نے ان 2 3 موٹی موٹی باتوں کو دیکھ کر ہی ان کی یہ جو کریمنل سوچ ہے اس کو دیکھ کر ہی توبہ کر لی؟ عامر بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ موٹی موٹی باتیں جب میرے سامنے آئیں تو میں جو میرے ذہن میں ایک تھا کہ ہم بڑے پیسفل ہیں، مہذب ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ جو بت بڑا گڑا ہوا تھا وہ تو ٹوٹ گیا. اس کے بعد جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، جب میں نے عقائد پڑھے تو وہ یقین کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. ان کی حرکتیں، اب آپ نے کہا ہے کہ یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ بدکار ہیں مولوی یا دوسرے علماء. اب کردار کشی لوگوں کے کرتے ہیں، جتنے یہ زانی لوگ ہیں اتنا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو عقائد جب ان کے دیکھیں تو عقائد ان کا تو ایک بھی اسلام کے ساتھ نہیں ملتا. اب اگر میں فردن ان کے عقائد بیان کرنا شروع کروں، جب میں نے پڑھے ہیں اور جو میں نے ان کی مختلف کتابوں سے، تو یہ تو کئی گھنٹوں کا انٹرویو ہو جائے گا. تو پہلے مجھے موٹی موٹی باتیں، ہم نے تو کبھی پیسفل جماعت اور نائس جماعت اور مہذب جماعت، یہاں تو کیا بولتے ہیں کہ وہ جوتیوں میں دال بانٹی جاتی ہے. ان کے عہدیدار دیکھیں، ان کی طلاقوں کا حال دیکھیں، ان کے گھروں کا حال دیکھیں، تو ان کے آپس میں لین دین دیکھیں. اور یہ جب یہ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، میں نے دیکھا مجھے بہت شاک ہوا. جس طرح یہ گالیاں دیتے ہیں 2 منٹ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ عمران کالو نے مجھے میسج کیا جرمنی سے، تو میں نے صرف یہ لکھا کہ آپ کا تعارف، کہنے لگا رشتہ دینا ہے. تو یہ ان کی بدکلامیاں تو سن کے بندہ شاک میں چلا جاتا ہے. تو عقائد مثلا موٹی موٹی باتوں کے ساتھ میں نے اب ان کے عقائد بھی پڑھے ہیں، اور جو پڑھ رہا ہوں اور جو تحقیق کر رہا ہوں، یقین کریں شرم آتی ہے کہ ہم کس گند کے اندر پڑے ہوئے تھے. تو یہ جس کو خلیفہ کا لفظ دیا ہوا ہے، یہ لفظ خلیفہ کا دیا ہوا ہے. اصل میں یہ دنیا کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. کہیں بھی دنیا میں اس طرح کی شخصیت پرستی اور اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ آپ کو نظر نہیں آئے گی. عمر بھائی، میں آپ کو نا ایک زنا کے بارے میں، یہ جو اب یہ باتیں ہیں، مزہ تو نہیں آیا مذہبی باتوں میں اس طرح کی اب کرنی پڑتی ہیں. ان کا ایک مربی ہے، اس نے کلٹ کو چھوڑا ریسنٹلی، عامر منیر. اس نے کہا کہ وہ جو لنگر خانہ ہے وہ وہاں پہ
جو روا دار ضیافت ہے. تو اس نے کہا تو وہ تو ہیرا منڈی سے کم نہیں ہے. اس کا انٹرویو ہے، جا کے یہ سن لیں. اس نے کہا کہ ایک مربی اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آئی ڈی دکھا کے اندر چلا گیا اور بیوی کو تھوڑی دیر بعد گھر چھوڑ آیا اور بیوی کی جگہ کسی اور وہاں لوکل کسی لڑکی کو برقع پہنا کے اندر لے گیا. تو پھر وہ پکڑا گیا. تو یہ ان کے حال ہیں ان کے مربیان کے. تو یہ دوسرے مولویوں کو کہتے ہیں. اپنے یہ لنگر خانے کے اندر جو ہمارے صدقے کے چھینے ہوئے پیسوں سے انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، وہاں انہوں نے زنا خانہ کھولا ہوا ہے. ان کا اپنا مربی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ایس چودھری صاحب معاملہ یہ ہے کہ ان کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. وہ اپنے کیسز کا خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، آپس میں ہی وہ ان کی عدالتیں ہیں اور وہ جوڈیشری وغیرہ بنی ہوئی ہے. تو جب کوئی کسی کا جھگڑا ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، چلیں جھگڑوں کی تعداد ان کے یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، طلاقوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اختلافات اندر بہت زیادہ ہیں. جب وہ مقدمہ ان کی عدالت میں جاتا ہے تو جس کی سنی نہیں جاتی وہ تو یہی کہتا ہے نا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایسا کیس ہو بھی، کسی کو سوال کرنے کا جب موقع دیں گے تو وہی یہی آپ پر سوال کریں گے کہ آپ نے کوئی جھگڑا کیا ہوگا، آپ پر وہ مقدمہ ہوا ہوگا، آپ کی سنی نہیں گئی ہوگی. جس کی سنی نہیں جاتی وہ کہتا ہے یہاں پر انصاف نہیں ہے. اکثر معاملات اس طرح کے دیکھنے میں آتے ہیں. تو کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے ایک امریکہ سے ایک بندے نے کال کیا. کہنے لگا میں آئی ٹی کا انجینئر ہوں، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کوئی بات کرنی ہے، کچھ سیکھنا ہے. تو میں نے کہا آپ کا نام؟ جی میں نام نہیں بتا سکتا. وہ رہنے دیں. اب دیکھیں اس کو میرا ڈر نہیں تھا، اس کو کلٹ کا ڈر تھا کہ یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے. یہاں ان ملکوں میں آ کے ان کی زبان بندی ہے. ٹھیک ہے، آپ عام پروگراموں میں دیکھیں کسی عام قادیانی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنا نام بتا کے سوال کر سکے. اگر پتہ چلے کہ فلاں نے سوال کیا ہے یا فلاں ان سے باتیں کرتا ہے تو یہ کٹ تو ان کی زبان کھینچ لیتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کبھی مسلمانوں نے بھی دیکھا ہے کہ آئی ڈی چھپائیں؟ تو یہ کلٹ کا خوف ہے. اور دوسری بات کہ جو ان کے گدی نشین ہے، دیکھیں نہ حکومت ہے نہ کوئی ان کے پاس کوئی اور پاور ہے، صرف ہمارے چھینے ہوئے چندے کے پیسوں سے وہ ایک گدی نشین بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے حکم کے بغیر کوئی کام ان کا ہو سکتا ہے؟ ان کی کوئی رائے اپنی رائے نہیں ہے. وہ کسی کا اخراج کر دے، کسی کی شادی پہ پابندی لگا دے، کسی بات پہ کسی کو کوئی اپیل نہیں ہے. کوئی بندہ جا کے کھلم کھلا اس کا جب اخراج ہوتا ہے اس کو کوئی تفصیل نہیں ملتی. تو جو جیسے وہ پرانے زمانوں میں تھا، جو بادشاہ سلامت نے کہہ دیا اس کے بعد معافی مانگے چاہے 8 سال معافی نہ ہو. یہ حال ہے. اور دوسری بات کہ جو ان کے گدی نشین ہے، دیکھیں نہ حکومت ہے نہ کوئی ان کے پاس کوئی اور پاور ہے، صرف ہمارے چھینے ہوئے چندے کے پیسوں سے وہ ایک گدی نشین بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے حکم کے بغیر کوئی کام ان کا ہو سکتا ہے؟ ان کی کوئی رائے اپنی رائے نہیں ہے. وہ کسی کا اخراج کر دے، کسی کی شادی پہ پابندی لگا دے، کسی بات پہ کسی کو کوئی اپیل نہیں ہے. کوئی بندہ جا کے کھلم کھلا اس کا جب اخراج ہوتا ہے اس کو کوئی تفصیل نہیں ملتی. تو جو جیسے وہ پرانے زمانوں میں تھا، جو بادشاہ سلامت نے کہہ دیا اس کے بعد معافی مانگے چاہے 8 سال معافی نہ ہو. یہ حال ہے. اس کے بعد ان کے عام جو عہدے دار ہیں، ٹھیک ہے، یہ انتخاب ان کا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا، انتخاب ان کا ہوتا ہے قائد کا چھوٹے سے چھوٹے عہدے کا. تو یہ ایک دوسرے کو مبارک نہیں دیتے. میں تو اس کلٹ کا حصہ رہا ہوں. جو بھی فار ایگزامپل میں اور آپ دونوں نے ایک عہدے کے لیے ہماری سلیکشن ہوئی ہے، میرے 15 ووٹ ہیں، آپ کے 10 ووٹ ہیں، تو مبارکباد نہیں دینی. وہ جی فیصلہ حضور کریں گے. حضور نہیں، اچھا حضور چاہے 15 ووٹوں والے کو بنا دیں چاہے 10 ووٹوں والے کو بنا دیں. تو جب ان کی اپنی رائے نہیں ہے
یہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے تو اس سے بدترین ڈکٹیٹرشپ کیا ہے؟ اگر 15 میرے ووٹ ہیں، آپ نے 10 دیے ہیں، تو بے شک آپ کو وہ وہاں سے حکم آ جائے، اس کے بعد مبارک دینی ہے. اتنی ان کی زبان بندی ہے. اب ایک ایک بات کو میں بیان کروں تو یہاں تو 10 گھنٹے لگ جائیں گے. اس کے بعد دیکھیں اخراج کی جو سزا ہے یہ کون سے اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟ کس اسلام سے انہوں نے سیکھا ہے؟ وہ سزا ان کے اوپر لاگو ہے، یہ سوال نہیں کر سکتے. ایک دو دفعہ سوال کریں گے، وہ درمیانہ سے جواب دیں گے، اگر یہ نہیں باز آئیں گے تو سیدھا سیدھا اخراج کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو وصیت کا فراڈ ہے قبروں کا، یہ بتائیں دنیا کے کس اسلام میں ہے، کہاں سے انہوں نے سیکھا ہے؟ یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ یہ بالکل ایک نئی بدعت، نئی شریعت ہے. تو اس پہ کوئی سوال کرے گا، ایک دو دفعہ اس کو جواب دیں گے، کیک آؤٹ کر دیں گے. جب وہاں یہ جو خلافت کا ان کا سلیکشن ہوتی ہے، خلیفہ خدا بناتا ہے، جب قائد کو مجلس جو چھوٹا سا عہدے دار ہے اس کے لیے اگر 10 بندوں نے ووٹ ڈالا ہے تو وہ بھی ان کی رائے کوئی رائے نہیں ہے. وہاں پہ جو کمیٹی بنتی ہے جو گدی پہ قبضہ کرنے کے لیے، وہاں پہ تو ان ووٹوں کی یہ پاور ہے کہ وہ خدا نے بنا دیا. تو یہاں جو قائد ہے ان کے ووٹوں کی حیثیت یہ ہے کہ وہ یہ مبارک بھی نہیں دیتے. اتنی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف یہ ایک قائد مجلس کا انتخاب نہیں کر سکتے. تو اس سے زیادہ بدترین ڈکٹیٹرشپ کیا ہے؟ جی آپ کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ لیں، اور اگر ان ویڈیو آئیڈیو کے اندر سے کوئی سوال ہے تو تب بھی پوچھ سکتے ہیں پلیز. جی ایسے چودھری صاحب، آپ کی گفتگو سے مجھے لگا ہے کہ آپ کا بھی شاید اخراج کیا گیا تھا، اور یہ مجھے پچھلی گفتگو سے بھی، آپ کی پچھلی آڈیو سے بھی لگا ہے کہ آپ سوال زیادہ کرتے تھے. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مبشر کالوں صاحب کو ایک خاتون نے سوال کیا، ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. وہ پوچھ رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے یہ آج کا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا 1400 سال پہلے؟ انہوں نے کہا جی اس دور میں بھی تھا. تو اس خاتون نے کہا کہ جب دیگر تمام عقائد اللہ کے قرآن نے بیان کر دیے عیسائیوں کو، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ دیکھو نہ ان کو قتل کیا گیا تھا نہ ان کو صلیب دی گئی تھی، حالانکہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ ان کو صلیب دی گئی تھی. تو قرآن نے ان کے عقائد کو توڑ دیا. تو اگر دیگر عقائد کی اصلاح کر دی، اس عقیدے کی اصلاح قرآن نے کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کھول کے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ دیکھو وہ فوت نہیں ہوئے، وہ کشمیر چلے گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے طبی زندگی گزاری تھی، وہاں فوت ہوئے تھے. مبشر کالوں کا جواب میں نے دیکھا، اور ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی روٹی کا ٹائم ہو گیا، اٹھ کھلو. تو بالکل آپ کی بات درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، سوال کا جواب یہ ایسے ہی دیتے ہیں، اور جو سوال کا جواب زیادہ مانگے پھر اس کا اخراج کر دیتے ہیں. آپ نے کوئی سوال کیے تھے زیادہ جس کی وجہ سے اخراج ہوا، یا آپ کا کوئی جھگڑا ہوا؟ کیوں اخراج آپ کا ہوا؟ عامر بھائی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے اس کلٹ کو، نہ تو مجھے پاکستان میں خوف تھا اس طرح کا جس طرح وہ ہوتا ہے وقت گزارنا، کہ بات پتہ بھی چل جائے تو پھر بھی سر نیچا کر کے تو مانتے جانا. مجھے جس بات میں بھی اختلاف نظر آیا، وہ غلط بات نظر آئی، میں نے ان سے سوال کیا. اور کلٹ جو ہوتا ہے اس کا جو سب سے مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دبا کے رکھا جائے. اگر لوگوں کے اندر اویئرنیس آ جائے اور لوگوں کے اندر سوال پیدا ہو جائے، سوال کرنے کی جرت پیدا ہو جائے، تو کلٹ ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے تو اس کے بعد مجھے تو پہلے ہی دوستوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ اخراج ہو جانا ہے جس طرح کہ آپ سوال کرتے ہو. مثال کے طور پہ میں نے یہاں ایک مربی تھا، یہاں انہوں نے ایک انٹرفیتھ کانفرنس پروگرام بنایا جب جاپان میں سونامی آیا. تو انہوں نے وہاں موقف پیش کیا کہ دنیا میں وہ تھا اس کا موضوع اس چھوٹے سے جلسے کا، کہ دنیا میں عذاب کیوں آتے ہیں. میں نے لوکل مربی سے پوچھا کہ دیکھیں عیسائیوں نے، دوسروں نے، یہودیوں نے، جو بھی وہاں نمائندے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے کہ دنیا میں عذاب کیوں آتے ہیں؟ کہنے لگا جی وہ مرزا قادیانی کو انہوں نے نہیں مانا اس لیے. میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں جو میرے علم میں یہ ہے کہ خدا جب تک اتمام حجت نہیں ہو جاتا، پہلے خدا اپنے نبی وغیرہ بھیجتا ہے، پھر جب لوگ نہیں مانتے تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آتی ہے.
تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس ایریے میں جہاں جاپان میں وہ بندے مارے گئے ہیں وہاں پہ ہمارے کتنے احمدیہ کلٹ کے عبادت خانے اور کتنے مربیان کام کر رہے تھے اور کتنے لوگوں کو آپ نے پیغام پہنچایا ہے؟ اور اگر آپ نے جھوٹ بولا وہ بیتوں کی طرح تو میں تو گوگل پہ بھی تلاش کر لوں گا کہ کتنے وہاں پہ آپ لوگوں کے عبادت خانے ہیں. کہنے لگا جی کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا دوسری بات، اگر وہ بندہ ہے کہ جاپانی بندہ، وہ مسٹر فار ایگزامپل مسٹر شوں پوں شوں فار ایگزامپل کوئی نام لے لیں، وہ جا کے خدا کے سامنے کھڑا ہو اور سوال کرے خدا سے کہ مجھے کیوں ڈبو دیا پانی میں، تو خدا کہے کہ آپ نے مرزا قادیانی کو نہیں ماننا، تو وہ تو کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی کو مارنا شروع کر دیں کہ آپ مثلا میں مارا ہوں اس لیے کہ آپ نے یہ جرم کیا، وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس جرم کا، تو میں نے کہا کہ جب وہ یہ کہے خدا کو کہ میں نے تو آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا، تو یہ انصاف ہے؟ تو مجھے کہنے لگا اور میں کیا کہتا. تو جب یہ اس طرح کے ان کے مربیان کی رپورٹ جائے گی وہاں پہ، تو میں نے کہا پھر آپ نے بددیانتی کے ساتھ جواب دے دیا کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ دلیل نہیں بنتی تو آپ نے پھر بددیانتی سے جواب دے دیا، تو اس کے بعد اس نے رپورٹ کی ہوگی. اور بھی کئی طرح کے سوال ہیں. ایک ان کا جلسہ تھا جہاد کا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ کون سا جہاد آپ لوگوں نے حرام کیا ہوا ہے؟ اگر کوئی عام ملک ہو وہاں پہ کوئی دوسرا ملک حملہ کر دے تو آپ آگے سے قلم چلائیں گے کہ آگے سے گولی چلائیں گے؟ کون سا جہاد حرام کیا ہوا ہے آپ نے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے جو تھا دفاع کے لیے جہاد جائز ہے، اسلام کا تو یہ نعرہ ڈے ون سے ہے کہ ہم نے تلوار کبھی بھی اپنے دفاع کے لیے اٹھائی ہے. ہم نے تلوار، دوسرے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، تو وہاں آپ دفاع کرتے ہیں کہ نہیں، اسلام نے جب بھی تلوار اٹھائی دفاع میں اٹھائی. تو اگر دفاع کا جہاد آج بھی ہے تو آپ نے منسوخ کون سا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ آپ ادھر جلسے میں نہ پوچھیں، مسجد میں جا کے پوچھنا. تو اور بھی کئی سوال ہیں. میں نے اسمبلی کے یہ جو معذر نامہ ایک دن کا مربی پڑھا تھا، میں نے معذر نامے کا پوچھا، تو اس کے بعد میں نے کہا یہ جو کتاب ہے اب تو کاروائی 74 کی آ گئی ہے سامنے. تو مربی صاحب وہ آدھا جو پاکستان ہونا تھا، جو ہم کو آپ لوگوں نے بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، ٹرک کی بتی کے پیچھے، کہ یہ کاروائی آ جائے 74 کی تو آدھا پاکستان جو ہے وہ کلٹ کے اندر آ جائے گا، تو ایک بھی نہیں ہوا. تو جواب بھی کوئی نہیں تھا ان کے پاس. اور میں الحمدللہ خوش ہوں. مجھے کسی نے ایک انٹرویو میں پوچھا جی طلاق دی کہ لی؟ میں نے کہا بابا طلاق ہوتی ہے، لے لی یا دے دی پیچھے کیا رہ گیا. اسی طرح جس بندے کے اس کلٹ سے جان چھوٹ جائے، یہ اخراج کر دیں یا وہ خود چھوڑ جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ ہمارے صاحب یہ مختصر جواب ہے. آپ اور کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں پلیز. جی ایسے چودھری صاحب ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ آپ سوال کرتے تھے ان کو بہانا چاہیے تھا، بہانا ان کو مل گیا. کس طرح بہانا ملا؟ آپ نے کوئی جھگڑا کیا یا کوئی کیس مقدمہ ہوا؟ کس طرح ان کو بہانا ملا؟ کون سا وہ بہانا ملا جس بہانے سے انہوں نے آپ کا اخراج کیا؟ جی عمر بھائی، بہانے یہ ڈھونڈ رہے تھے. ایک تو یہ بہانہ تھا کہ آپ مرزا یہ جو لوکل گدی نشین ہے، یہ ان کا جو موجودہ گدی نشین ہے، اس کو آپ سنٹا کہتے ہو، ٹھیک ہے. یہ بھی مجھ پہ اعتراض تھا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ آپ جو پہلے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہے، رائٹ. تو میں نے کہا وہ تو ایک ایڈ تھی جو میں نے پڑھی اور وہ میں فیملی میں شیئر کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ کسی نے سنٹا کہا ہے. تو اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ یہ جو آپ کھلے عام ان سے سوال و جواب کر رہے ہو، یہی مین ایشو تھے ان کے، جن کی وجہ سے انہوں نے نکال دیا، اخراج کیا. میں تو مسجد میں نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کا اخراج ہو گیا، لیکن میں تو کئی سال پہلے ہی چھوڑ گیا تھا ان کی ادھر ان کا جو بات خانہ جانا. تو مجھے بعد میں اطلاع ملی کہ انہوں نے اعلان کر دیے. اچھا، یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اخراج ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اخراج کے بعد سنا ہے کہ لوگوں کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جا رہے ہیں دور اسلام کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر یہ خود ان کو اپروچ کر کے راضی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ آ جائیں، معافی مانگ لیں، کوئی معذرت شاذرت کر لیں. اس طرح کی بھی کوئی آفر وغیرہ ہوتی ہے پھر؟
جی ان کے کچھ عہدیداروں کی طرف سے مجھے اپروچ کیا گیا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ جی جسٹ معافی کا خط لکھ دیں اور ہم معافی دے دیتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کی، اور جب میں نے تو میں نے کہا کہ دیکھیں جب جرم ہی کوئی نہیں ہے تو معافی کس بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس طرح کا مثلا طریقہ کاری کوئی انسانوں والا ہے جو ان کی جماعت میں ہے کہ جرم ہے نہیں ہے معافی مانگے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات، جب میں نے یہ انٹرویو دیا پہلا سوشل میڈیا پہ، اس وقت بھی مجھے اپروچ کیا گیا کہ ہم تو فوراً جی اس کو اگر کوئی گلا ہے تو یہاں لوکل جو ان کا بات خانہ ہے وہاں پہ جائیں، تو وہاں پہ جا کے بس ایک خط لکھ دیں تو فوراً ہم معافی دے دیں گے۔ تو میں نے تو ان کو چھوڑ دیا تھا 2012 میں ہی ذہنی طور پہ، جب میں نے نبی کا سنا تھا تو معافی کا تو سوال مانگنے کا بنتا ہی نہیں ہے۔ جہاں تک اپروچ کا تعلق ہے، آج بھی یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو روکیں، اور یہی کلٹ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ آوازوں کو دبایا جائے۔ لیکن میں تو نہ صرف اس کو چھوڑا ہے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر اس مظلوم قادیانی تک پیغام پہنچایا جائے جن کے حقوق کو ان گدی نشینوں نے لوٹا ہے، تاکہ وہ بھی آواز اٹھائیں۔ اچھا، اگر سٹل اپروچ کیا جا رہا ہے تو آپ کے رویے میں بھی کوئی فلیکسیبلٹی ہے؟ یہاں پر نوید وڑائچ صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ پچھلے کئی روز سے اس گروپ میں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں، آپ سے سوال اس طرح کے کریں کہ آپ کو لاجواب کر کے آپ کو کہیں کہ واپس آ جائیں۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی فلیکسیبلٹی اس طرح کی ہے کہ کسی نقطے پر آپ واپس بھی جا سکتے ہیں، یا آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب یہ ہوا میں اڑتے ہوئے بھی آئیں تو بھی آپ پر ان کا کفر واضح ہو چکا ہے، آپ اگر واپس جائیں گے تو آپ کفر میں جائیں گے، تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا؟ عامر بھائی، اللہ پاک ہر ایک کو ایمان کی دولت دے اور اس پہ اس کو استقامت بھی دے۔ تو الحمدللہ یہ جو احمدیہ کلٹ ہے یہ تو کھلا کھلا کفر ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہاں تک تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس مرزا قادیانی کی تعلیم کا اسلام کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی ان کا مربی معلم کوئی سوال کرے اور میرے علم میں اس کا جواب نہ ہو تو میں اس سے وقت مانگ لوں گا۔ یہ جو دوست جن کا آپ نام لیا یہ آ جائے سامنے، یا کوئی ان کا گدی نشین آ جائے، آئی ڈونٹ کیئر۔ جواب نہ آتا ہوگا تو میں ایمانداری سے کہوں گا کہ مجھے نہیں آتا، مجھے ٹائم دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تو جواب ہے ہی نہیں ہے، یہ دین ہے ہی نہیں، نہ یہ مذہب ہے، نہ یہ کوئی فرقہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ رہ گئی بات آپ نے یہ جو پوچھا ہے کہ لائک اگر یہ اپروچ کریں، اللہ معاف کرے، میں اس کفر کو تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو میری تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اور خدا سے بھی ریکویسٹ ہے، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ایمان کی دولت دی ہے تو ہم اس پہ قائم رہیں اور اپنی ساری زندگی قائم رہیں۔ اور میرا تو یہ مشن ہے کہ میں ان تمام قادیانیوں کو جو لا علمی کی وجہ سے، اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ لا علمی کی وجہ سے یقین کریں، یہ اس کمیونٹی کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ مرزا قادیانی کے یہ کفریہ قائد ہے، اس نے نبی کا اور رسول کا اور بے شمار ایسے دعویٰ ہیں جن کا جو سراسر سیدھا سیدھا کفر ہے۔ تو میرا تو یہ مشن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی خدا سے دعا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں ان قادیانیوں کو بھی بتاؤں کہ خدا کے لیے یہ کلٹ ہے، یہ مافیا ہے، یہ گینگ ہے، اس سے بچیں۔ اچھا، معاملہ یہ ہے چودھری صاحب کہ جب آپ کو پتہ چل گیا 2012 میں کہ یہ تو مدعی نبوت ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، ان کا تو نبوت کا دعویٰ ہے، تو آپ کا دل پھیکا پڑ گیا، آپ عملی طور پر ان سے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ یہی بات تو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ان کا تو نبوت کا دعویٰ ہے تو پھر میرا دل پھیکا پڑ گیا۔ لیکن نوید وڑائچ صاحب نے نہ علامہ اقبال کی بات پہ اعتبار کیا ہے، نہ آپ کی بات پر وہ اعتبار کریں گے۔ علامہ اقبال کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ کشمیر کمیٹی والا معاملہ تھا، کوئی ٹریگر کر جاتی ہے بات، کوئی سیاسی چپکلش، کوئی حسد وغیرہ، کوئی بغض وغیرہ، لیکن پتہ کوئی نہیں کسی بات کا۔
बुनियाद कोई नहीं, बस हम टेबल लगा रहे हैं। तो आपके बारे में भी वो ये बात मानेंगे नहीं कि आपको इस बात ने ट्रिगर किया जब आपने सुना कि ये तो नबूवत के मदई हैं, और आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानते हैं, और भी नबूवत काफ़ी है आपके लिए, आपको किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है। तो आपका दिल फीका पड़ गया। लेकिन वो बात को घुमाएंगे और कहेंगे नहीं, फिर वो जो इख्तलाफात हुए, फिर जो आपने बातें की वगैरह वगैरह वगैरह, खराज हुआ, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखें, मैं आपको बताऊं, ये जो कल्ट है ना, इसने डे वन से जो जाल बुना हुआ है, ये जो दो सवाल है ना इनके, कि खराज क्यों हुआ और किस फिरके में गए, जो मैं समझता हूँ ये भी कल्ट ने लोगों को जहनी टार्चर करने के लिए, जब ये कल्ट छोड़ जाते हैं उसके बाद भी, कि वो बेचारे इन दो सवालों के पीछे पड़े रहते हैं कि मैं ये जी मेरा खराज हुआ ना हुआ। हालांकि मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे नज़दीक इस कुफर से जान छूट गई सबसे बड़ा ये दौलत है जो बंदे को मिल जाए, पहली बात। और दूसरी बात, जो बात गमाने वाली बात है, वो इसलिए है, जो मैं समझता हूँ, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जो लोग अंबिया की तौहीन करते हैं, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, खुदा ताला उनको ईमान की दौलत नसीब नहीं करता। ये होता है अंबिया की तौहीन करने का जो सबसे बड़ा अजाब होता है उस कम्युनिटी पे या उस बंदे पे। जिस तरह ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, मिर्ज़ा कादियानी की तलीम के अंदर तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पाक नबी है, और बेशुमार दूसरे अंबिया की तौहीन खुलम खुला की गई है। अब देखें, इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इन मरबियान की जो रोज़मर्रा की, इनके आम लोगों की जो बहसें हैं, उसमें ये खुलम खुला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन इस तरह करते हैं। हालांकि देखें, जिस नबी का मकाम खुदा और उसके रसूल ने कुरान के अंदर बता दिया, किसी को क्या हक पहुंचता है किसी मुसलमान को कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह खुलम खुला क्या उसको बोलते हैं कि इज़्ज़त और एहतराम के साथ बहस भी ना करें। तो मैं समझता हूँ ये जो बातें घुमाते हैं, ये शायद उस तौहीन की वजह है कि ये खुद भी ईमान की दौलत इनको नसीब नहीं हो रही, और इसीलिए इनको समझ नहीं आ रही। इन्होंने मुझे क्या घुमा फिरा के ये बात अखराज पे ले जानी है या उधर को ले जानी है। मैं जो समझता हूँ कि शायद इस कम्युनिटी तो नहीं कहना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है इनको तो अपने कायद का नहीं पता, लेकिन जिनको पता है, शायद उनकी तौहीन की वजह से, वो जो अंबिया की तौहीन करते हैं, और उस तौहीन की वजह से शायद इनको दौलत ईमान की नसीब नहीं हो रही। ये उन मुरब्बियान और मुअल्लिमीन की मैं समझता हूँ बदबख्ती इसलिए है कि उस तौहीन की वजह से जो उन्होंने अंबिया की है, उसकी वजह से ये उसी कुफर के अंदर पड़े रहते हैं। दूसरी बात रह गई कि मैं कोई भी इनका दोस्त अहमदिया कल्ट का कोई आम कादियानी हो या कोई मरबी मौलम हो, मैं तो उनके सामने अपना पैगाम रखूंगा। जहाँ तक आपने ये कहा कि वो नहीं मानेंगे, तो बाबा मनाना फोर्स तो मैं कर नहीं सकता, और दूसरी ईमान की दौलत जो है वो तो खुदा देता है, दिलों को वो मोड़ता है। मैं जहाँ तक खुदा तौफीक देगा इनके सामने हकायक रखूंगा। अच्छा, ऐसे चौधरी साहब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वक्त है क्योंकि यहाँ पर जोर की अजान होने वाली है, तो फिर बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में होंगी। या वो वड़ाइज साहब कोई सवाल आपसे करना चाहेंगे? वो कह रहे थे कि हम कोई इंटरव्यू करेंगे उस बंदे का जिसने कादियानियत छोड़ी हो, मिल के करेंगे, या फिर उस बंदे का जिसने इस्लाम छोड़ा कादियानियत कबूल की हो। तो बहरहाल आज मेरा ख्याल है आप उनके शिकार होंगे, मेरा ख्याल है। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जब पता चल जाए कि ये इस तरह के अकायद के मालिक हैं जिनके साथ मैं चल रहा हूँ, तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये होनी चाहिए कि इंसान को अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए, बीवी के साथ, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ। आपने शायद ये गलती की है कि नहीं किया, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कर रहे हैं और जिन्होंने किया है ये काम। ये गलती मुझे महसूस हुई है आपके अमल में, इसके बारे में क्या कहते हैं? जी अमर भाई, बात यह है कि मैंने फैमिली से लेके सभी को, दोस्तों को
جو بھی میرے کانٹیکٹس میں تھے ان کو میں نے پیغام بھی دیا. اور ریسنٹلی میں نے پھر بوجھ محسوس کر رہا تھا کہ دیکھیں مجھے میرے اوپر یہ بوجھ ہے. میرا فرض بنتا ہے کہ اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کلٹ ہے تو میں دوسروں کو بھی بتاؤں. تو میں نے ایک باقاعدہ حوالوں کے ساتھ مرزا قادیانی کی جو تعلیم ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے آقا کے غلام پہ 1 گھنٹے اور آئی تھنک 20 منٹ کی وہ میں نے اسپیچ کی ہے. اچھا، فیملی میں سے جن کو آپ اپروچ کر رہے ہیں یا دعوت ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی امید ہے کہ کوئی بندہ کنونس ہو جائے گا، کسی کو آپ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ والدہ کو، بھائیوں کو، بیوی کو تو طلاق ہو چکی ہے میرا خیال ہے، تو اور کوئی ایسا ریلیٹو، کزن وغیرہ ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھی ہے؟ کوئی امید ہے آپ کو؟ جی عمر بھائی، امید بھی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ امید ہے بڑی جلدی فیملیز کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو قبول کر لیں گے. اور جہاں تک آپ نے امید کی بات کی ہے، اوورآل جو میں آپ کو بتاؤں، میں سمجھتا ہوں اس کمیونٹی کو پتہ ہی نہیں ہے. عام قادیانی کو اپنے عقیدے کا نہیں پتا، ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ امام مہدی نے آنا تھا، ہم نے مان لیا، دوسروں نے نہیں مانا. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جسٹ فیملی کی بات، میں تو میرے دل میں خدا کے فضل سے پورا یقین ہے کہ یہ کلٹ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ختم ہو جانا ہے. ان سب نے مان لیا نا، شاید ہی ان میں کچھ رہ جائیں گے. وہ جو انبیاء کی توہین کرتے ہیں، یا جب وہ کہیں کہ جن پہ دلوں پہ مور ہو گئی ہے. باقی الحمدللہ یہ ساری جو کمیونٹی ہے، ہماری دعا ہے اللہ کرے کہ یہ جلد واپس اسلام میں آئیں گے، کس کفر میں پڑے ہوئے ہیں. تو امید تو ہے. جب عام قادیانیوں کو پتہ چلے گا، جس طرح یہ سوشل میڈیا کی برکت سے پیغام پہنچ رہا ہے اور حوالوں کے ساتھ پہنچ رہا ہے، لوگ حوالے لگا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی فلاں کتاب، فلاں صفحہ، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، فلاں گدی نشین نے یہ کہا، اور یہ باتیں ساری اسلام کے خلاف ہیں. تو آج چونکہ پہلے تو انہوں نے اپنی کمیونٹی کو دور رکھا مسلمانوں سے. بات چلیے تو میں تھوڑی سی بات یہ وضاحت کر دوں. انہوں نے جان بوجھ کے اپنی کمیونٹی کو، ان گدی نشینوں نے، اس کلٹ نے دور رکھا. اس لیے انہوں نے اپنی کمیونٹی کو اسلام کا کون سا حصہ بتایا ہے؟ کسی مولوی کی داڑھی دکھا دینا، کسی کا پیٹ دکھا دینا، یا کسی پیر کے ناچتے ہوئے ننگے پیر کی کوئی ویڈیو دکھا دینا، یا کسی مولوی کا مدرسے میں کوئی یا اس طرح اس کی بدفعلی دکھا دینا. سارا اسلام انہوں نے چھپا لیا، اور یہ 4 باتیں ہیں جو انہوں نے اسلام بنا کے اپنی کمیونٹی کو دکھایا. اور پھر کہا کہ مولوی جو گالیاں دیتے ہیں، مولوی لڑائی کرتے ہیں، ان سے دور رہیں. وہ اس بدماش عورت کی طرح جس نے اپنے خامند کو اور بچوں کو اگر برادری اور گاؤں سے دور کرنا ہو کہ تاکہ اس کی کرتوتوں کا پتہ نہ چلے، تو وہ یہی کہتی ہے کہ یہ ساری برادری اور سارا گاؤں ظالم ہے. اسی طرح اس احمدیہ کلٹ نے عام قادیانی کے دل میں یہ ڈالا تاکہ یہ نہ مسلمانوں کے پاس بیٹھیں، نہ ان کو پتہ چلے، اور یہ اسی کفر کے اندر رہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ مولوی کے بارے میں نفرت پیدا کی، اسلام کے بارے میں نفرت پیدا کی، حالانکہ اسلام یہ تو نہیں ہے کہ صرف مولوی کا پیٹ دکھا دینا، یہ تو اسلام نہیں ہے. اسلام کی ساری تعلیم انہوں نے چھپا دی ہے. جی ایس چودھری صاحب، اس جاتے ہوئے دور میں یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ کسی کو اب پتہ نہ چلے کہ مرزا صاحب کے دعویٰ جات کیا ہے. پرانے زمانے گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. اب تو یہاں یہ ساری فوج ظفر موج ختم نبوت کا کام کر رہی ہے. اب یہ 2 قسم کے لوگ رہ گئے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے پیغام نہیں کسی تک پہنچا، پیغام پہنچ رہا ہے، سب تک پہنچ رہا ہے. کوئی بندہ بھینس کے لیے چارہ لینے بھی جا رہا ہوتا ہے نا پاکستان، گدی پہ بیٹھ کے، اس کی جیب میں بھی ٹچ سکرین والا موبائل ہوتا ہے، کھوتی وانے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن موبائل جیب میں ہوتا ہے. میسج جا رہے ہیں، حوالے جا رہے ہیں، تحریریں جا رہی ہیں، ثبوت جا رہے ہیں ان کی جیب میں. آگے سے 2 گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو آپ جیسا جنہوں نے حق کو دیکھ کر قبول کر لیا، ایک وہ ہیں جنہوں نے حق کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور جھوٹ کے لیے دلائل گھڑنا شروع ہو گئے.
कि इजराए नबूवत के दलाइल तलाश करो, वफात मसीह के दलाइल तलाश करो, इमाम महदी के मतलब इस तरह की बातें घड़ो, तो वो जो ग्रोह है जाहिर है उनके नसीबों में तो हदायत नहीं है, लेकिन जो खुश नसीब हैं आप सही कह रहे हैं कि वो कबूल कर लेंगे। लेकिन अब जो है कम्युनिकेट हो रहा है, मैसेज बड़ी तेजी से जा रहा है। सवाल यह है कि आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कादियानियों में ये जो अव्वल और जिक्र ग्रोह है, यानी जो लोग हक को देखकर कबूल करने वाले, इनकी तादाद कितनी होगी 100 में से? आप तो उस कम्युनिटी का हिस्सा रहे हैं, आपकी नज़र में उनकी तादाद कितनी है? मौखर और जिक्र हैं जो झूठ के दलाइल घड़ने में लगे हुए हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे जो लोग हैं। अव्वल और जिक्र लोग आपकी नज़र में कितने होंगे मुत्तकी, जिनके दिलों में अल्लाह का डर है, खौफ है कि भाई हक देख लिया तो उसको कबूल कर लेना चाहिए? आमिर भाई, मैं खुदा को हाजिर नाज़र जान के जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है और जिन अहमदिया कल्ट के लोगों के साथ मेरी आज तक बात हुई है, ये अहमदिया कल्ट के लिए बड़ी अलार्मिंग बात है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इनके लोग, सभी लोग किनारों पर बैठे हुए हैं। ये जो मरबियान और ये इस तरह के जो लोग बहस मुबासे में हिस्सा लेते हैं, ये जो कल्ट के गद्दीनशीन है, मेरा जो जिसको कहते हैं ना छठी एस, मैं तो ये कहता हूं कि ये भी किनारों पर बैठे हुए हैं, यकीन करें। और मुझे लगता है कि ये कल्ट जैसे वो तकरीर करते हैं, तकरीरें दूर की बात है, ये कल्ट धुएं की तरह खत्म हो जाना है, जिस तरह धुआं खत्म होता है। ये कोई ना गप है ना कोई जज्बाती स्टेटमेंट है। मैंने इनका यहाँ पे जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पे इनका बहुत बड़ा अहदेदार है। मैंने उनसे बात की तो मैंने उसको कहा कि ये कल्ट है और ये माफिया और गैंग है। इस तरह की जब वो मेरी बातें सुन रहा था, लाला मसलन मैं कसमें नहीं खाता, चलें किसी ने यकीन करना है कर ले, नहीं करना ना करे, ये तो मानने वाले पे है। वो बंदा रो पड़ा और मेरे गले लग के मुझे कहने लगा कि चौधरी साहब जो आप बात कर रहे हैं ये वाकई माफिया है, ये वाकई गैंग है, इनका अपना अहदेदार आज भी इस कुफर के अंदर ही है। अच्छा, ये वाकई ऐसे ही है, लेकिन आप अपनी कब्र का ख्याल करें, आपने अपनी कब्र में जाना है, आप इनको छोड़ें। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं अपनी कब्र का ख्याल करूं और ये जो गद्दी नशीन है जिनके जुम्मा सारे इस आम कादियानियों की तरबियत का जुम्मेदारी है, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि दूसरों के भी किसी हद तक जुम्मेदार हैं उनकी तरबियत करने में। ये तो ना अपनी कब्रों का ख्याल कर रहे हैं, ना ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये क्यों नहीं ख्याल करते? आप मुझे ये कह रहे हो कि आप अपनी कब्र में जाना, अपना ख्याल करो, इनको छोड़ो, तो ये क्यों नहीं सोचते जिनके ऊपर दूसरों की कब्रों का भी हिसाब किसी हद तक ये जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने जुम्मा उठाया हुआ है इनकी तरबियत का या इनको बताने का। तो मैंने कहा मैं तो ये अवेयरनेस का जो कंपेन है चलाऊंगा। ये है उनके उस अहदेदार का हाल। उसने रो के मेरे गले लग के मुझे कहा कि ये माफिया है, ये गैंग है, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, लेकिन बदनसीबी है ये खराज की सजाएं, दूसरी सजाएं, रिश्तों की पाबंदियां कितनी देर ये बचाएंगे? आज भी उस कुफर के अंदर पड़ा हुआ है। वो बच्चे सवाल करेंगे, वो खुद भी सोचेंगे, लोग उनके पास सामने ये रखेंगे सारे हवाले, तो ये कितनी देर और निकाल लेंगे? एक नस्ल नहीं निकलनी इनसे। अच्छा, वो बच्चे जब कल को सवाल उठाएंगे उनका भी खराज होगा। एक ना एक को सामने आना ही है। और मिर्जा कादियानी की तलीम भी इस तरह है कि अगर आप लंबा अरसा इस जुल्म के अंदर पड़े रहे तो ये मुझे डर है कि इनकी नस्लें बेदीन हो जाएंगी, और हो रही हैं। देखें जितने नबी और इस तरह के मुसले और इस तरह के दावे सिर्फ आमदिया कल्ट के अंदर ही हैं, इसलिए कि ये लोग मायूस हो गए हैं ना। ये इस्लाम के बारे में इस कल्ट ने इनके दिल में नफरत डाली, इस्लाम से ये वैसे दूर हो चुके हैं, अपने मजहब के अंदर नजर ही कुछ नहीं आ रहा। ये जो कल्ट है, अब ना वो वापस आ रहे हैं, वो कई तो बेदीन हो गए हैं। कई बेचारे आमदिया कल्ट के लोगों को पूछो जो ये जमात छोड़ चुके हैं, वो कहते हैं जी मजहब में क्या रखा है। मिर्जा कादियानी ने इनका ईमान भी तबाह कर दिया।
گھر ویسے چندے کے نام پہ لوٹ لیے، ایمان کی دولت جو ہے وہ بھی ان سے چھین لی۔ اکثر ان کی کمیونٹی جو ہے وہ بے دین ہو رہی ہے۔ تو یہ کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم پیغام پہنچا رہے ہیں، اور امید ہے کہ جو نیک فطرت ہے وہ بہت جلد اس کلٹ کو چھوڑ کے واپس آ جائیں گے۔